تو اے میرے بر صغیر میں رہنے والے نواسیوں، اے میرے پاک وطن ہندوستان میں رہنے والے تمام ویکتیوں، اے ہندوستان کی پاک پوتر زمین پر 125 کروڑ نواسیوں، میں تم کو پھر اپنا پریچے کرا دیتا ہوں۔ میرے بھائیوں، میرے دیش واسیوں، تم اپنی ذات سے پیار کرتے ہو، مگر یہ عبدالمصطفیٰ، یہ ناصر وہ ہے جو اپنی ذات سے پیار نہیں کرتا بلکہ اپنے دھرم سے پیار کرتا ہے، اپنے وطن سے پیار کرتا ہے۔ اس کے سینہ میں ایک دل نہیں 2 دل ہیں، اور ایک سینہ میں 2 دل ہیں، تو ایک دل کی محبت وہ دھرم کی محبت ہے اور دوسری وطن کی محبت ہے۔ یہ عبدالمصطفیٰ وہ عبدالمصطفیٰ ہے جو اپنی ماں، سگی ماں جس نے اس کو جنم دیا، اس سے پیار نہیں کرتا، بلکہ یہ اس ماں سے زیادہ جس نے اس کو جنم دیا، اس ماں سے پیار کرتا ہے، مادر وطن سے پیار کرتا ہے جس نے اس زمین پہ جنم لیا ہے۔ اس کا سب سے بڑا فرض یہ ہے کہ اپنی ماں مادر بھومی، مادر وطن کو اس بدیشی لٹوروں سے آزاد کرائے، جو سودیشی کی صورت میں بدیشی جو ہمارے دیش میں آتنک مچا رہے ہیں، ہمارے دیش واسیوں کو چین سے نہیں جینے دے رہے ہیں، کالے قانون کے ذریعے سے میرے بھائیوں ہر روز ستا رہے ہیں۔ مہنگائی آسمان پہ نہیں بلکہ اوج ثریا پہ پہنچ چکی ہے۔ ہمارے ہندوستان میں ایسے قانون نافذ کیے جاتے ہیں پارلیمنٹ میں میرے بھائیوں، جس کی وجہ سے ہمارے ہندوستانیوں کی کبھی چین سے جی نہیں سکتے ہیں ہمارے ہندوستانی۔ میرے بھائیوں، میرے دیش واسیوں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب تمہارے سامنے تمہاری بہن کی عزت کا سودا ہوتا ہو، کیا تم اپنی نظروں کے سامنے اپنی ماں کی عزت کا سودا ہوتے ہوئے دیکھ سکتے ہو؟ نہیں دیکھ سکتے، مگر تم اپنے دیش کا سودا ہوتے ہوئے دیکھ سکتے ہو۔ میرے بھائیوں، میں اپنی ماں سے بھی زیادہ اپنی مادر وطن سے، مادر جنم سے، جو میرا جنم بھومی ہے، جہاں پر جس وطن میں میں نے جنم لیا، اس کا آج ہمارے ہندوستان کے لیڈروں نے سودا کر لیا۔ پارلیمنٹ سے لے کر کے میرے بھائیوں ایک نگر پالیکا تک کو سب کو بیچ دیا، ایئر لائنز کو بیچ دیا، ریلوے کو بیچ دیا، تاج محل کو بیچ دیا، میرے بھائیوں ہندوستانی کی کڈنی گردوں کو بیچ دیا، سب کچھ کو بیچ دیا۔ میرے بھائیوں آج میں یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ جہاں ہمارے ہندوستان کی سرکار بڑے بڑے دعوے کر کے سत्ता میں آئی تھی کہ ہم ہر سال 4 کروڑ کو 5 کروڑ کو روزگار دیں گے، آج حالت ہمارے ہندوستان کی یہ ہو گئی کہ ہر سال روزگار دے تو نہیں سکے، لیکن انہوں نے روزگار لینے کی فیکٹری کھول دی۔ آج ہندوستان کا جوان پریشان ہے، کسان پریشان ہے، آج ہندوستان کا یووا پریشان ہے، سب پریشان ہیں میرے بھائیوں۔ مگر یاد رکھو، یہ بے روزگاری جو آسمان کو چھو رہی ہے، یاد رکھو یہ باطل طاقتیں، یہ سत्ता میں بیٹھنے والی یہ حکومت، یہ اقتدار پانے والی یہ حکومت، یہ جھوٹوں کی سرکار، مکاروں کی سرکار، یہ بات نہ بھولے، جب گیدڑ کی موت آتی ہے تو وہ گاؤں کی طرف بھاگتا ہے، اور جب کسی کیڑے مکوڑے کی جب موت آتی ہے تو وہ اڑنے لگتا ہے، آسمان پہ پنکھ نکل آتے ہیں، اور جب کسی چراغ کا انت ہونے کو ہوتا ہے تو اس کی روشنی بڑھ جاتی ہے۔ آج ان کی پاور بڑھی ہوئی ہے، ان کو نہ دھرم سے مطلب ہے، نہ وطن سے مطلب ہے، انہیں مطلب صرف سत्ता سے ہے، کرسی سے ہے۔ تو یاد رکھو، اب نہ ہی تمہاری سत्ता بچے گی، نہ کرسی بچے گی، جس کرسی کے لیے تم غریبوں کا خون بہاتے ہو، مزدوروں کا۔